الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قد جاءكم برهان من ربكم. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک بھائی غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا و درود السلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معظم محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا: قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک دلیل آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جمادات کے کمالات کو نباتات کے اندر رکھ دیا اور تمام نباتات کے کمالات کو حیوانات کے اندر رکھ دیا، اور تمام حیوانات کے اندر رکھی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جمع کر دیا. اور پھر تمام انسانوں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و فہم و شعور، دانشمندی، طاقت، جو بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو عطا فرمائیں، وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کے اندر جمع فرما دیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور ہر نبی کو بے شمار کمالات معجزات عطا فرمائے، اور پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے معجزات کو، کرامات کو، ان کی علم و حکمت کو، ان کی دانائی کو، ان کی تمام تر عقل و بینش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دیا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ تمام انسانوں کے کمالات کو جمع کیا جائے تو ایک نبی کے اندر وہ کمالات موجود ہوتے ہیں، اور پھر تمام انبیاء کے کمالات کو اگر جمع کیا جائے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات بنتی ہے۔ اور تمام انبیاء دنیا کے اندر معجزات لے کر آئے، کوئی نبی ایک معجزہ لے کر آیا، کوئی 2 معجزات لے کر آیا، کوئی 3 معجزات لے کر آیا، کوئی 10 معجزات لے کر آیا، کوئی 13 معجزات لے کر آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صرف معجزات عطا فرما کے نہیں بھیجا، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا۔ صرف معجزہ بن کر نہیں آئے، معجزہ لے کر نہیں آئے، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کا ایک ایک عضو معجزہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر لڑتے ہیں، ٹوپی سر سے گر جاتی ہے تو پورا لشکر دشمنوں کا اوپر ٹوٹ پڑا ہے، لیکن خالد بن ولید اپنی ٹوپی تلاش کر رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں، اے خالد بن ولید، اے سپہ سالار، آپ اتنے بڑے سپہ سالار ہونے کے باوجود اتنی نادانی والا عمل کیوں کر سکتے ہیں کہ ایک ٹوپی سر سے گری ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نے پورے لشکر کی جانوں کو داؤ پر لگا دیا اور اس ٹوپی کو تلاش کرنا شروع کر دیا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آج تک جتنی بھی جنگیں جیتا ہوں، یہ جنگیں میں کسی اپنے کمال کی وجہ سے نہیں جیتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کی وجہ سے جیتا ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کاٹے جا رہے تھے، تو ایک بال لے کر خالد بن ولید نے اپنی ٹوپی کے اندر سی لیا تھا۔ اس بال مبارک کے معجزے اور اس کی برکتیں ہیں کہ خالد بن ولید جس جنگ میں جاتا ہے سرخرو ہو جایا کرتا ہے، اللہ اسے کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ نبی کے اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو خلاف عادت ہو اور اسباب عادیہ سے ہٹ کر وہ نبی اس عمل کو کرے، وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اسباب عادیہ شاید آپ کے لیے لفظ مشکل ہو، میں تھوڑا سا آسان کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے اندر عصا مارا تو دریا نے رستہ دے دیا، رستہ بن گیا، شک ہو گیا، قبیلہ پورا لشکر جو ہے وہ درمیان سے گزر گیا۔ دریا سے رستہ بنانا مشکل نہیں ہے، آج کے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بھی دریا کے اندر راستے بنائے جاتے ہیں، بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، عمارتیں بڑی بڑی کھڑی کی جاتی ہیں، دریاؤں اور سمندروں کی تہہ کے اندر لوگ جا کر رہائش پذیر ہوتے ہیں، رہائش اختیار کرتے ہیں۔ لیکن وہ جدید دور کے جدید چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، جدید مشینری کو استعمال کرتے ہوئے، اسباب عادیہ کا استعمال کرتے ہوئے، یعنی جن اسباب کے ذریعے سے وہ رستے بنائے جا سکتے ہیں ان کے ذریعے سے وہ رستے بناتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی اسباب عادیہ سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لکڑی کا ایک عصا آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، اللہ کا نبی وہ عصا پانی کے اوپر مارتا ہے، پانی رستہ عطا فرما دیتا ہے۔ اسباب عادیہ سے ہٹ کر تمام انبیاء کے معجزات، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات وہ ہیں جو اسباب عادیہ سے بھی نہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دریا سے رستہ بنایا تھا، اگرچہ انہوں نے اسباب عادیہ سے ہٹ کر، یہ ان کا معجزہ تھا، ان کا کمال تھا، انہوں نے بنایا تھا، لیکن آج اسباب عادیہ کے ذریعے سے لوگ دریاؤں سمندروں سے رستے بناتے ہیں، وہ بنانا ممکن ہے، اس کا کرنا ممکن ہے، اگرچہ اسباب لگتے ہیں، محنتیں لگتی ہیں، کئی کئی سالوں کی محنتیں لگتی ہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایسے ہیں کہ جن کو اسباب عادیہ سے بھی جن تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کے اوپر عصا مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، ان کا کمال ہے کہ انہوں نے کسی ظاہری اسباب کے ذریعے سے پانی نہیں نکالا۔ آج کل جدید مشینیں لگ گئی ہیں، چند گھنٹوں کے اندر زمین کی تہوں سے پانی نکال کر دے دیتی ہیں۔
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ انہوں نے اسباب عادیہ سے ہٹ کر صرف ایک عصا مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے پتھر سے پانی کے 12 چشموں کو جاری فرما دیا۔ زمین کے اندر پانی موجود ہے، پتھر کے اندر پانی موجود ہے، وہاں سے پانی کو نکالا جا سکتا ہے۔ کشمیر کے اندر آپ چلے جائیں، بڑے بڑے پتھر ہیں اور وہاں سے بڑے بڑے چشمے جو ہے وہ ہزاروں سالوں سے جاری و ساری ہیں، اور وہی پانی آپ کے دریائے جہلم کے اندر آ رہا ہے۔ انہی چشموں سے، پتھروں سے نکلتے ہوئے پانی کی وجہ سے دریائے جہلم سیراب ہے۔ تو جہاں جہاں پانی جاتا ہے اکثر وہ پانی بڑے بڑے پتھروں سے نکل کر آتا ہے، تو پتھروں سے بھی عادتاً پانی جاری ہوتا ہے، زمین سے بھی عادتاً پانی جاری ہو جاتا ہے۔ اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر جب صحابہ اکرام کو پانی کی تشنگی ہوتی ہے، پانی کی طلب ہوتی ہے، پانی کم ہو جاتا ہے، تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ پانی کی طلب ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پانی کا کٹورا لے کر آؤ۔ پانی کا کٹورا حضور کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے اندر اپنا مبارک ہاتھ رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو زمین سے پانی کو جاری کیا تھا، پتھر سے پانی کو جاری کیا تھا، جہاں سے پانی ممکن ہے ملنا، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کی انگلیوں سے وہاں سے پانی کے چشمے جاری کیے جہاں سے پانی نکلنا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہاں سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ انگلی کو کاٹا جائے تو کیا نکلتا ہے؟ خون نکلتا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے خون نکلا ہو اور وہ خون جو ہے وہ پانی بن کے صحابہ اکرام کو نے اسے نوش کیا ہو، جانوروں کو پلایا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو حضور کے جسم پر کمزوری اور نقاہت کے آثار نمایاں ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں رکھیں، صحابہ اکرام نے پانی پیا، وضو کیے، صحابہ اکرام کے جانور تھے، جانوروں کو پانی پلایا۔ بعد میں پوچھا گیا تم کتنے تھے؟ تم کتنے تھے؟ اب صحابہ کا عمل دیکھیے، جب یہ سوال کیا جائے کہ تمہاری تعداد کتنی تھی تو جواب یہی بنتا ہے جی ہم اتنے لوگ تھے۔ پوچھا جائے جی مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے والے تم کتنے لوگ تھے تو اندازاً بتایا دیا جاتا ہے جی ہم اتنے لوگ تھے۔ لیکن صحابہ اکرام کی حضور سے محبت دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا اظہار دیکھیے۔ یہ جو ہم حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں، پچھلے جمعے پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بڑے بڑے اسلاف، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے صوفیاء یہی کہہ کے خاموش ہو گئے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ ہم جو حضور کی یہ شانیں بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، صحابہ کے طریقے کے مطابق چلتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ صحابہ سے پوچھا گیا تم کتنے تھے؟ جواب تو یہی بنتا تھا، ایک روایت کے مطابق 1400، دوسری روایت کے مطابق 1500۔ جواب تو یہی بنتا تھا کہ 1400 تھے یا 1500 تھے، لیکن صحابی رسول کا جواب سنیے۔ اس نے کہا ہم تو 1400 تھے، ہم تو 1400 تھے، یا ہم تو 1500 تھے۔ لیکن صحابی رسول نے کہا نہیں نہیں، خدا کی عزت کی قسم، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو دست مصطفیٰ کی برکتوں سے نکلنے والا پانی 1,00,000 کو بھی پورا ہو جاتا، 1,00,000 کو بھی کفایت کر جاتا، صرف 1400 نہیں۔ اور 1400 بھی پی لیتے تو 1400 کیا کوئی عام بات ہے؟ 1400 کو پانی پلانا اپنی انگلیوں سے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اور ہاتھ کے اندر 5 انگلیاں ہوتی ہیں۔ پنجاب کو پنجاب کیوں کہا جاتا ہے جی؟ 5 دریاؤں کی وجہ سے، پنج آب، 5 دریاؤں کی وجہ سے اس کو پنجاب کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو کس طرح بیان کرتے ہیں، کس عظیم الفاظ کے ساتھ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہونا یہ اسباب عادیہ سے بھی ممکن نہیں ہے۔ باقی انبیاء کے معجزات اسباب عادیہ سے ان کا امکان ممکن ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے پانی نکالا وہاں سے اسباب عادیہ سے بھی قیامت تک کوئی پانی نہیں نکال سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ لوہے کو ہاتھ کے اندر پکڑتے تو لوہا موم بن جایا کرتا تھا۔ ان کے دور کے اندر زرہیں بنائی جاتی تھی، جنگیں ہوتی تو جنگوں کے لیے لباس تیار کیا جاتا لوہے کا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے، لوہا موم ہو جاتا، اب جس طرح موڑتے مڑ جاتا، آپ پھر زرہیں بناتے اور ان کو بازار کے اندر فروخت کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ آج دنیا میں لوہے کو نرم کرنا، لوہے سے کوئی چیز بنانا، لوہے کو موڑنا توڑنا مشکل نہیں ہے،
اسباب عادیہ کے ذریعے سے آگ میں رکھ کر لوہے کو گرم کرو نرم ہو جائے گا، جس طرف گھماؤ گے گھوم جائے گا، جو چیز بنانا چاہو گے بن جائے گی۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ کسی اسباب عادیہ سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے لوہے کو پکڑتے تھے اور اس کو موم بنا دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا، لیکن اس معجزے کو اسباب عادیہ سے اس جیسا کام کیا جا سکتا ہے، لیکن پتھر کو تو 100 سال بھی آگ کے اندر رکھو، کیا وہ نرم ہو سکتا ہے؟ پتھر کو 100 سال بھی آگ کے اندر رکھا جائے پتھر نرم نہیں ہو سکتا۔ لوہا نرم کیا جا سکتا ہے، لوہے کی زرہیں آج بھی بنتی ہیں، لباس بنتا ہے، مختلف اشیاء بنتی ہیں، لیکن پتھر کو توڑا جا سکتا ہے، اس کو موڑا نہیں جا سکتا، اس کو نرم نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی اسباب عادیہ میں سے چیز اختیار کر کے پتھر کو نرم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی ایک گھاٹی کے اندر چھوٹا سا سوراخ تھا، میرے آقا نے اپنا سر اقدس اس گھاٹی کے اندر داخل فرمایا تو صحابہ فرماتے ہیں احد پہاڑ کی وہ گھاٹی کی گھاٹی ہی موم جیسی نرم ہو گئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک داخل ہونے کی جگہ وہ سارا کا سارا موم بن گیا، نرم ہو گیا، اور حضور نے اپنا سر اقدس داخل فرما دیا۔ پتھر ایسی چیز ہے، ایسی سخت چیز ہے، کسی شخص کے دل کی سختی کو بیان کرنا ہو تو پتھر کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، یہ سنگ دل ہے، یہ تو پتھر دل ہے، یہ تو موم ہو نہیں سکتا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احد پہاڑ سے محبت دیکھیے، حضور فرماتے ہیں احد جبل یحبنا ونحبہ، فرماتے ہیں احد بظاہر ایک پہاڑ ہے، مدینہ طیبہ کا ایک پہاڑ ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اسباب عادیہ سے پتھر کا بھی موم کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو بھی موم بنا دیا۔ حضور کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا جب ان کے بدن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس نور مقدس تشریف لایا تو اس کے بعد سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نوکدار پتھروں کے اوپر بھی قدم رکھتی تھی تو نوکدار پتھر بھی موم بن جایا کرتے تھے، میرے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے کمالات ان گنت اور لا تعداد ہیں، وہاں تک تو کوئی نبی بھی پہنچ نہیں سکا، اور ہر نبی کے زمانے کے اندر اس کے زمانے کے اندر جو چیز مشہور ہوتی تھی نا اس کے مطابق اس کو معجزہ دیا جاتا تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جادو بہت عام تھا، جادوگر جو تھے نا وہ بہت عام تھے اور بڑے بڑے عظیم جادوگر تھے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر فرعون نے جادوگروں کو کھڑا کیا اور ان جادوگروں نے اپنے ہاتھوں کے اندر پکڑی ہوئی رسیوں کو سامنے زمین پر پھینکا، وہ سارے کے سارے سانپ بن کر چلنا شروع ہو گئے، وہ رسیاں سانپ بن کر آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک عصا زمین پر رکھا، وہ عصا اژدہا بن گیا اور ساری ان رسیوں کو، ان سارے سانپوں کو نگل گیا۔ اب جو جادوگر تھے وہ جانتے تھے کہ جادو کے ذریعے سے یہ عمل نہیں کیا جا سکتا، جادو کے ذریعے سے رسی کو سانپ تو بنایا جا سکتا ہے، لاٹھی کو اژدہا نہیں بنایا جا سکا، بنا بھی لیا جائے تو اس کے ذریعے سے اتنے سانپوں کو نگلوایا نہیں جا سکتا۔ جادوگر جانتے تھے، جادوگر سمجھ گئے، فرعون اور فرعونی تو نہ سمجھ سکے، وہ جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو نور ایمان سے منور کیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کے زمانے کے اندر جادوگر عام تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کا معجزہ عطا فرمایا کہ جادوگروں سے مقابلہ کیا جا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر طب یونانی کا بڑا چرچا تھا، طب بڑی جو ہے وہ عروج پر تھی، مختلف قسم کے علاج جو ہیں وہ ڈھونڈے جا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ بڑے سے بڑے پرانے برس کے مرض والا بھی کوئی شخص ان کے سامنے آتا، آنکھوں کا اندھا بھی کوئی ان کے سامنے آتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قیامت تک جاری رہنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 2 5 سال 10 سال کے لیے نہیں، قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک واجب الادا تھی، نافذ ہونی تھی۔ اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب کائنات نے اسی طرح کے معجزات عطا فرمائے کہ جو قیامت تک جاری رہ سکیں، قیامت تک جن کی کوئی مثل نہ لا سکے۔ جب فصاحت و بلاغت کی بات ہوئی کہ عرب کے اندر بڑے فصیح و بلیغ قسم کے لوگ زبان بولنے والے تھے، ان جیسا شاعر کوئی نہیں تھا، تو رب کائنات نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر نازل فرمائی۔ اس سورہ کوثر کو دروازہ کعبہ کے اوپر لٹکایا گیا،
جہاں پر ان شعراء کے اشعار کو لکھا جاتا تھا جن کے اشعار بے مثل ہوتے تھے، رب کائنات نے اپنے نبی کو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کی نزول پر ایسا معجزہ عطا فرمایا، ایسی فصاحت و بلاغت والا معجزہ عطا فرمایا کہ قیامت تک اس معجزے کی کوئی مثال نہیں لا سکا۔ اور قیامت تک یہ چیلنج ہے قرآن کا کہ اس جیسی ایک آیت لا کر دکھاؤ، ایک سورت نہیں، ایک آیت لا کر دکھاؤ، قیامت تک کوئی نہیں لا کر دکھا سکتا۔ یہ قرآن مجید میرے آقا کا معجزہ ہے۔ پھر جادوگری بھی عروج پہ آنی تھی، جادوگروں نے بھی عروج پکڑنا تھا، بڑے بڑے کرتب اور بڑے بڑے جادو دکھانے تھے، قیامت تک اس کے اندر ترقی عطا فرمانی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادوگروں کا بھی توڑ حضور کے معجزے میں عطا فرما دیا کہ جس کا کبھی قیامت تک جادوگر بھی توڑ نہیں نکال سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ اذن عطا فرمایا۔ مشرکین نے جب کہا کہ چاند کے ٹکڑے کرو تو میرے آقا نے زمین پر کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کیا تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو گیا۔ قیامت تک اس کی مثل نہیں کو لا سکتا کوئی جادوگر آ جائے۔ پھر اطباء، طب نے بھی، ڈاکٹری نے بھی بڑی بڑی جو ہے وہ ترقی کرنی تھی، قیامت تک ایسے ایسے جدید قسم کی جو ہے وہ ادویات آ گئیں، ایسے ایسے عجیب قسم کے اور جدید قسم کے انجیکشن آ گئے۔ ایک انجیکشن لگتا ہے جسم سے زہر ختم ہو جاتا ہے، ایک انجیکشن، ایک گولی جو ہے وہ بندہ کھاتا ہے تو جسم سے درد دور ہو جاتا ہے۔ مختلف قسم کی ادویات جدید دور کے تقاضوں کے مطابق آ گئیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا مقابلہ آج تک کوئی دوائی نہیں کر سکتی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے، پنڈلی کی ہڈی جدا ہو گئی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جا کسی ڈاکٹر، کسی اطب کے پاس چلا جا، کسی حکیم کے پاس چلا جا۔ میرے آقا نے فرمایا غلام میرے قریب تو کر۔ قریب کیا، حضور نے لعاب دہن لگایا، رب نے ہڈی کو بھی جوڑ عطا فرما دی۔ قیامت تک ایسا کوئی دوائی ایسی ایجاد نہیں ہو سکتی جو ایک منٹ کے اندر مرض سے شفا دے دے۔ ایک منٹ کے اندر پین کلر جو ہے وہ ممکن ہے کہ کسی درد سے عارضی طور پر چھٹکارا دے دے، لیکن ہڈی ٹوٹنے کے بعد کوئی بھی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے کہ اس کا ایسا آپریشن کرے، ایسا علاج کرے کہ آپریشن ہونے کے بعد بھی فوراً کہے کہ جی اب یہ قابل استعمال ہے۔ قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی کو ساتھ جوڑا، لعاب دہن لگایا، فرمایا جا اب جا کر اسی ہڈی والی بازو کے ساتھ کام کر، اسی ٹانگ کے ساتھ چلنا شروع کر دے۔ تجھے احتیاط کی بھی ضرورت نہیں ہے، تجھے سنبھالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے جس کی برکتوں سے رب کائنات مردوں کو بھی شفا عطا فرما دیا کرتا ہے۔ ہر جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی معجزات عطا فرمائے، قیامت تک ان کی مثل نہیں لا سکتا کوئی۔ سائنس نے ترقی کرنی تھی، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق خلا کے اندر جا کر بڑے بڑے سیارے تلاش کرنے تھے۔ سائنس نے جو ہے وہ چاند پر کمندیں ڈالنی تھی اور خلا کے اندر دیکھنا تھا جی کیا کیا ہو رہا ہے، کون کون سے سیارے ہیں، نئے نئے سیارے تلاش ہو رہے ہیں، مریخ، عطارد اور دیگر قسم کے جو ہے وہ نئے نئے سیارے تلاش ہو رہے ہیں۔ چاند کے علاوہ بھی بڑے بڑے سیارے ہیں جو زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے جو معجزہ معراج عطا فرمایا ہے، قیامت تک اس کی مثل کوئی نہیں لا سکتا۔ کوئی چاند پر تو جا سکتا ہے، پہلے آسمان پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ آمینہ کا لال ہے جو صرف چاند پر نہیں، پہلے آسمان پر نہیں، بلکہ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش، لوح، قلم، بلکہ رب کائنات پر بھی اپنی کھلی آنکھوں سے دیدار کر کے واپس آ جاتا ہے۔ قیامت تک اس کی مثل نہیں لا سکتا۔ زمانہ اور سائنس جتنی مرضی ترقی کرتی رہے، سائنس بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ ہیں شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، ہیں شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق۔ سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں، مریخ، چاند، زہرہ، عطارد، خلا، دھنک، یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہیں۔ اور معراج محمد نے کیے راز جو افشاں، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے۔ معراج محمد نے کیے راز جو افشاں، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے۔ اور پھیلائے ہوئے گوشائے دامانے تجسس، ارے سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ قیامت تک سائنس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے 1,24,000 انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے تھے وہ سارے جمع کر کے حضور کو عطا فرمائے۔ بلکہ یوں کہوں تو درست ہوگا کہ جہاں پر 1,24,000 انبیاء کے کمالات کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔
آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے اس قدر بلند مرتبہ عطا فرمایا، ذات وقار، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو، ان کے معجزات کو کما حق کو بیان کرنا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی عشق و محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔